والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزوجها فقال رجل أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها ولو خاتما من حديد إلى آخره رواه ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے اپنے نفس کو ہبہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ میں یتزوجھا کہ اس کے ساتھ کون نکاح کرے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اب تو اس کے حق مہر کے لیے کوئی چیز لے آ، اور حتیٰ کہ اگر کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے وہی لے آ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس تو بالکل کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تجھے قرآن زبانی یاد ہے؟ اس نے چند صورتیں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس عورت کا اس قرآن کے ذریعے سے تیرا جو ہے وہ نکاح کر دیتا ہوں، اور اب تو یہ قرآن اسے یاد کروا دے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ تو ابن ماجہ سے حق مہر کے متعلق احکامات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں کہ حق مہر شادی کے لیے، نکاح کے لیے لازم ہے، اور اس میں پھر یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں مقرر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی زیادہ سے زیادہ اتنا ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے، بلکہ کوئی حد مقرر نہیں کی۔ زیادہ سے زیادہ بعض صحابیات کا کلو سے زیادہ چاندی بھی حق مہر مقرر کیا گیا، 1.5 کلو سے زائد چاندی کو بھی مقرر کیا گیا، اور کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لوہے کی اگر انگوٹھی بھی دے دی جائے تو یہ بھی حق مہر جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تجھے قرآن یاد ہے؟ اس صحابی نے چند صورتیں گنوا دی کہ یہ مجھے زبانی آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان صورتوں کو تو نے یاد کروا دینا ہے اپنی بیوی کو، اور تیرا یہ قرآن کی تعلیم دینا اپنی بیوی کو یہی تیرا حق مہر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے پاس بھی کوئی چیز نہیں تھی، اور ان کو بھی یہی شرط لگائی گئی کہ آپ اتنی دیر تک ہمارے ہاں کام کریں، اور آپ کی جو مزدوری ہے اب اسی کو گویا کہ وہ بنا دیا جائے گا حق مہر، اور پھر ان کا نکاح جو ہے وہ کر دیا گیا۔ تو گویا کہ کم از کم جو ہے حق مہر اور زیادہ سے زیادہ حق مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، جتنے پر بیوی عورت اور اس کے ورثاء راضی ہو جائیں اس کے مطابق جو ہے حق مہر وہ رکھ لینا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔